جب 80 دہائی آخری برسوں میں سوویت یونٹ اپنے خاتمے کے قریب پہنچنا شروع ہو گیا تھا تو ناگورنو مقامی پارلیمنٹ نے اس علاقے کو آرمینیا کا حصہ بنانے کے حق میں ووٹ دے دیا تھا۔ اس علاقے کو حاصل کرنے کے لیے دونوں ممالک کے درمیان بہت سی جنگیں ہو چکی ہیں، لیکن کسی ایک معاہدے تک نہ پہنچ پائے۔ آرمینیا ایک لینڈ لیک کنٹری ہے، یعنی یہ ایک دیگر ممالک میں گھرا ہوا ہے اور یہاں سمندری راستہ بھی نہیں ہے۔ آذربائیجان کے مقابلے میں آرمینیا کی آبادی بہت کم ہے۔ یہاں آرمینی اور روسی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ 1994 میں روس کی کوشش سے ہونے والی جنگ بندی سے پہلے ناگورنو قراباغ مکمل طور پر آرمینیا فوج کنٹرول میں جا چکا تھا۔ اس بحث کے دوران یہ فیصلہ ہوا یہ آذربائیجان کا حصہ ہی رہے گا، لیکن اس کا حکومتی نظام آرمینی نسل کے لوگوں کے پاس ہوگا۔ تو ہم بات کرتے ہیں آذربائیجان کے انٹرنیشنل کمیونیکیشن یا انٹرنیشنل تعلقات کی کہ اس نے کیسے اپنے تعلقات کو دوسرے ممالک کے ساتھ بہتر کیا۔ سب سے بڑا ملک جو اس کی سپورٹ کرتا ہے وہ ہے ٹرکی۔ ٹرکی کے ساتھ اس کے تعلقات نسلی طور پر بھی ہیں اور کلچرل طور پر بھی ہیں، لیکن وہ ٹرکی کو سب سے زیادہ تیل اور دوسرے مادی وسائل امپورٹ کرتا ہے، جبکہ ٹرکی کا سب سے بڑا مسئلہ اس لیے ہے کیونکہ اس کے پہلے عرب ممالک کے ساتھ ایسے تعلقات نہیں رہے جیسے اس کے پہلے کسی صدی میں ہوا کرتے تھے۔ دوسری طرف آذربائیجان پاکستان کا بھی بہت بڑا سپورٹر ہے UNO میں کشمیر کے معاملے پر۔ دوسری طرف آذربائیجان کے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، کیونکہ اسرائیل سے وہ ایک بہت بڑا اسلحہ امپورٹ کرتا ہے اور مسلم ممالک میں سب سے زیادہ یہودی آباد ہیں وہ آذربائیجان میں ہی آباد ہیں اور وہ مذہبی طور پر مکمل آزاد ہیں۔ اس لیے اس کو ایک ایج حاصل تھی اور کرونا وائرس کا بھی انہوں نے بہت اچھی طرح فائدہ اٹھایا، کیونکہ اس دوران کوئی بھی بڑا ملک آرمینیا کی سپورٹ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ہر ملک اپنے ہی مسائل میں گھرا ہوا تھا۔ اور دوسری طرف آرمینیا کا جو سب سے بڑا سپورٹر اس کنفلکٹ کے دوران رہا وہ فرانس تھا۔ فرانس نے اس علاقے کو آذربائیجان کا حصہ قرار دینے کی اپنے ہی اسمبلی میں ایک قرارداد بھی منظور کی، جس کو پوری دنیا نے نکار دیا۔ تو آج ہم بات کریں گے ناگورنو قراباغ کی، اس کنفلکٹ کی اور اس کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی۔ تو جانتے ہیں اس کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں جاننے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا پچھلی صدی، جہاں پر یہ تنازع شروع ہوتا ہے۔ اس وقت کے ایتھنک آرمینین نے یہ مطالبہ اٹھایا سوویت یونین کے اوپر کہ وہ اس علاقے کو سوویت آرمینیا کا حصہ بنا دے، جو اس وقت تک سوویت آذربائیجان کا حصہ تھا۔ لیکن اس وقت کے لیڈر جوزف اسٹالن نے اس سے منع کر دیا اور اس وقت سے ہی یہ علاقہ انٹرنیشنل طور پر آذربائیجان کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن 1980 کی دہائی میں جب سوویت یونین کی گرفت کمزور پڑنا شروع ہوئی تو وہاں کے ایتھنک آرمینین نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا اور وہاں پر جنگ شروع کر دی۔ اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے آذربائیجان نے اپنے علاقے پر اپنی اتھارٹی بنانے کے لیے وہاں پر آپریشن لانچ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ معاملہ 1990 کی دہائی میں چلا جاتا ہے۔ 1991 میں سوویت یونین کے ختم ہو جانے کے بعد آرمینیا ڈائریکٹ اس مسئلے میں کود پڑا اور وہاں کے ایتھنک آرمینین کی مدد کرنے لگ پڑا، جس کے بعد یہ دو طرفہ جنگ کی شکل اختیار کر گیا اور 1991 سے لے کر 94 کی جنگ کے بعد آرمینیا کو اس میں مکمل فتح ہوئی اور اس نے نہ صرف قراباغ بلکہ اس کے ساتھ ملکہ علاقوں پر بھی اپنا قبضہ کر لیا، جس علاقے کو مکمل علاقے کو ناگورنو قراباغ کہتے ہیں۔ 1994 میں رشیا کی سالسی میں سیز فائر معاہدہ ہوا اور وہاں کے آذربائیجانیوں کو وہاں کے اپنے سرزمین اپنے گھر بار چھوڑ کر وہاں سے جانا پڑا اور وہاں پر مسلسل جھڑپیں جاری رہی۔ سب سے بڑی جھڑپ 2016 میں ہوئی، جہاں پر دونوں طرف سے تقریباً 300 سے 400 فوجی مارے گئے۔ لیکن فیبروری لاسٹ ایئر میں ایک جھڑپ شروع ہوتی ہے اور وہ جھڑپ دیکھتے ہی دیکھتے فل اسٹیج وار میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ شروع میں یہ مقابلہ یہ جنگ برابر رہتی ہے، لیکن بعد میں جیسے ہی یہ جنگ طویل ہوتی جاتی ہے تو آذربائیجان کو ایڈوانٹیج اس پہ برتری ملتی جاتی ہے اور سب سے پہلے جو ثالثی وہ رشیا ہی کرواتا ہے، لیکن وہ ثالثی کام نہیں آتی۔ اس سے اگلے ہی دن آذربائیجان کے دوسرے بڑے شہر گانجا پر حملہ ہو جاتا ہے اور یہ جنگ پھر تیز ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد روس اور USA دونوں ثالثی کرواتے ہیں، لیکن وہ ثالثی بھی ناکام ہو جاتی ہے اور دونوں ملک ایک ثالثی اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ایک دوسرے پر الزام لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد
یہ جنگ اور تیز ہو جاتی ہے اور آذربائیجان تیزی سے ان علاقوں پر دوبارہ اپنا کنٹرول حاصل کرتا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ وہاں کے بہت بڑے شہروں پر بھی قبضہ جما لیتا ہے، جس میں سب سے اہم شوشا ہے۔ اس کے بعد رشیا کی میڈیشن کے بعد اور اس پر ایک معاہدہ طے پاتا ہے دونوں ملکوں کے درمیان کہ آذربائیجان اپنے علاقوں میں دوبارہ اپنا کنٹرول حاصل کیسے کرے گا۔ سب سے پہلے وہاں پر رشین پیس کیپر جائیں گے اور وہ علاقہ آرمینین سے خالی کروائیں گے اور پھر آہستہ آہستہ آذربائیجان کی فوجیں اس علاقے میں داخل ہوں گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل طور پر یہ چیزیں کیسے بدلی۔ جو آذربائیجان جو 1994 میں جنگ ہار گیا تھا، اس نے یہ جنگ کیسے جیتی، اپنے علاقے کیسے حاصل کیے، اور یہ پاکستانیوں کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے اور یہ پاکستانی گورنمنٹ کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ وہ کیسے کشمیر کے اس علاقے پر اپنی حکومت کو بحال کر سکتے ہیں یا کشمیر کو بھارت کے قبضے سے آزاد کروا سکتے ہیں، جس پر پاکستان بھی اپنا ایک دعویٰ رکھتا ہے۔ تو آذربائیجان جو اس وقت جنگ ہار گیا تھا، اس نے اپنی اکانومی کو مضبوط کیا اور انٹرنیشنلی طور پر دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ پر خاص طور پر ترکی کا رول آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بہت بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اس کنفلکٹ میں۔ وہ سب سے بڑا آذربائیجان کا سپورٹر تھا اس کنفلکٹ میں۔ آرمینیا دوسری طرف دیکھتے ہیں پاکستان کے مقابلے میں وہ ایک بھارت کا سپورٹر ہے اور UN میں کشمیر کے معاملے پر وہ بھارت کی سپورٹ کرتا ہے، جبکہ آذربائیجان بھارت کے معاملے پر پاکستان کے موقف کی تائید کرتا ہے۔ رشیا جو کہ آرمینیا کا سوویت یونین کے کلیپس کے بعد سب سے بڑا سپورٹر رہا ہے، اس معاملے میں اس دفعہ آرمینیا کی سپورٹ نہیں کی، کیونکہ جو نئی گورنمنٹ ہے یہ یورپ کی طرف زیادہ دیکھتی ہے نہ کہ رشیا کی طرف۔ دوسری طرف USA اس معاملے سے مکمل باہر رہا، کیونکہ اسرائیل کی سپورٹر ہے آذربائیجان کا۔ آذربائیجان اسلحہ بائے کرتا ہے اسرائیل سے۔ دوسری طرف اس کا پڑوسی ملک ایران نے آرمینیا کی سپورٹ کی، کیونکہ وہ اس کے حالات اس کے ساتھ زیادہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل فیکٹر آ جاتا ہے۔ آذربائیجان اسرائیل کا سپورٹر ہے اور وہاں سے اسلحہ بائے کرتا ہے، اس لیے ایران اس کی مخالفت کرتا ہے۔